नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तमाम बातें जब गली मोहल्ले में भी हो रही होती हैं और वो फिर हर ज़ुबान पर आती हैं तो फिर वो उतनी सीक्रेट नहीं रहती, उन पर बात करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन पिछले दिनों मरी में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ भी मौजूद थे और कुछ अहम शख्सियात भी वहाँ मौजूद थीं। ये वो वक्त था जबकि पाकिस्तान में सैलाब की संगीन सूरत हाल है, जो कि इस वक्त पंजाब के इलाकों में और के सूबा में सारी देखी भी जा सकती है कि लोग किस कदर तकलीफ़ में हैं। लेकिन उसी दौरान अगर मरी में ये मीटिंग होती है तो ज़ाहिर है इस मीटिंग की एक अहमियत थी, और अहमियत ये थी कि ये एक्सटेंशन के हवाले से थी, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से, जिनके रिटायर होने में कुछ टाइम रह गया। अगर हम माजी में देखें तो साबिक आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए थे, जबकि मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट 27 नवंबर को होना थी। अब जो 25 और 27 के दरमियान 2 दिन का गैप आ रहा था, उसमें ये किया गया कि उन्हें 4 स्टार जनरल की प्रमोशन दी गई ताकि वो 27 को रिटायरमेंट करें और 27 को रिटायरमेंट हो या उनको आगे बढ़ा दिया जाए। तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये कहा गया कि वो अब 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे, जब तक वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर भी आ चुके थे। अब जो ये मुद्दत मुलाजमत 5 साल की गई है, इसके बाज़ मामलात भी ज़ेर बहस आ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि बाज़ मामलात में कोई बात ना करें, और अगर कोई बात करेगा तो उसको फिर नताइज भी भुगतने पड़ेंगे, लेकिन फिर वही बातें हर जगह हो भी रही होती हैं और वो कोई राज की बातें नहीं रहती। मसलन अगर मुद्दत मुलाजमत 5 साल बढ़ा दी गई है तो अगर आप कानून को देखें तो सेटल प्रिंसिपल जो कानूनी तौर पर है, उसके मुताबिक जब कोई नया कानून बनता है तो वो नए आर्मी चीफ़ पर लागू होगा, यानी कि 5 साल की मुद्दत जो बढ़ा दी गई है वो इन आर्मी चीफ़ की बजाय जो नया कानून है, चूँकि तो ये नए आर्मी चीफ़ पर लागू होगा। तो अब ये एक दिक्कत पेश आ रही है, तो क्या होगा कि ये एक्सटेंशन होगी या नए सिरे से री अपॉइंटमेंट होगी या कई और कानूनी दिक्कतें सामने आ सकती हैं या नहीं आ सकती। नाज़रीन, अमूमन आर्मी चीफ़ अगर हम भारत के, बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के या कुछ और मुल्कों के देखें तो आर्मी चीफ़ या फ़ौज ज़ेर बहस आम मामलात में नहीं आती, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये बातें इस अंदाज़ में अटक जाती हैं और फिर ये ज़ेर बहस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस बात की तायीद भी करें कि मुझे भी ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये बात पूरे माशरे और समाज में और गली महल्ले में हो रही होती है, बजाय इसके कि वो बात गलत अंदाज में हो, उस पर अगर बात कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर बात होती है। मसलन इसहाक डार ने पिछले दिनों कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हज़म नहीं हो रही तो 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र क्या करें। इसी तरह राना सनाउल्लाह का भी एक बयान था जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने 3 साल के हवाले से बात की थी। हमारे मुल्क में जब हम ये कहते हैं कि फ़ौज मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अदारा है, फ़ौज की इज़्ज़त होनी चाहिए और है भी, और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, तो फिर ये देखना भी ज़रूरी है कि ये मामलात ज़ुबान ज़द आम आ क्यों जाते हैं और ये क्या मामला है जो यूँ होता है। जब दीगर मुल्कों में ये नहीं होता तो उनके यहाँ एक्सटेंशन के मामलात भी नहीं होते, उनके यहाँ ये दोबारा से एक मुद्दत पूरी हुई, दूसरा शख्स आ गया, कुछ इस तरह का निज़ाम है। क्या हमारे यहाँ ख़ुसूसी मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह से होता है? थोड़ा सा इस पर भी गौर करेंगे। मगर इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ कि ये बात हो रही है, और ये एक मुझे आम वकील से मेरी आज बात हुई, जब उस वकील ने ये बात एक्सटेंशन के हवाले से की तो उसने कहा कि ये कानूनी नुक्ता मौजूद है कि क्या ये कानून जो नया बनाया गया है 5 साल के हवाले से, ये इन आर्मी चीफ़ पर लागू होगा या अगले आर्मी चीफ़ से शुरू होगा। तो उन्होंने, अब देखें एक आम वकील भी ये बात डिस्कस कर रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही केस अगर एक किसी जज के पास चला गया कि जिसने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला किया तो मुश्किल पड़ भी सकती है। अब ये मुश्किलात क्यों डिस्कस हो रही हैं इसकी मैं ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन ये हो रही हैं। अब उसके अलावा फिर देखें कि जी
فوج کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے۔ تو اب جب ملاقات مری میں ہوتی ہے اور نواز شریف جو کہ باقاعدہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہے، مریم نواز سی ہیں میں جو آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جو چائنا کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک منی کے حوالے سے تلخ سوال کا جواب دیتے نظر آئے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے نواز شریف سامنے کسی عہدے پر، لیکن نواز شریف بھی مری میں موجود تھے جب بہت ہی معزز، بہت ہی محترم اور بہت ہی قابل احترام آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو لنچ کے لیے مری جانا پڑتا ہے اور یہ سیاستدان ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ ایک عام سیاستدان جو ہے وہ گلی محلے سے گالی بھی کھا لیتا ہے، برا بھلا بھی سن لیتا ہے، اور شدید تنقید ہمارے جیسے لوگ ان پر کر گزرتے ہیں، کیونکہ جب وہ گلی گلی گھر گھر میں ووٹ لینے جاتا ہے تو عوام کا حق ہوتا ہے کہ ان پر تنقید کریں، لیکن انہی سیاستدانوں کے سامنے جن کے میں نام لے رہی ہوں ان کے سامنے بہت ہی محترم آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے لنچ کے لیے اور وہاں ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، تو یہ ان عہدوں کا فرق سامنے آ جاتا ہے کہ وہ نہایت معزز، نہایت قابل احترام، نہایت رسپیکٹیبل ادارے کے ہیڈ ہیں اور ہم سب کو ان کو احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ جن کے سامنے جانا پڑ رہا ہے وہ ایک عام سیاستدان ہے جن پر عوام شدید تنقید کرتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ان دنوں بیمار ہیں، کل انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا اور شکر ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے ٹیسٹ کروائے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، فیصل وافڈا نے بڑی غلط بات کر دی تھی کہ ان کے جو پہلے پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا تو وہ میرے گھر سے ڈاگ تھا جس کا بلڈ گیا تھا۔ فیصل وافڈا اگر یہ بات راز میں بھی رکھتے تو کوئی بات نہیں تھی، تھوڑا بہت نواز شریف کی عزت کا خیال کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ بات ڈسکلوز کر دی، اب یہ میرا بھی قصور اس میں نہیں ہے۔ تو اب جب وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ بات آتی ہے کہ اب اللہ جانے رپورٹس کس کی ہوں گی، کہاں سے آئیں گی، یہ بات فیصل وافڈا کی بات کے بعد مشکوک ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف کی ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے عوام کو بجائے سولی پر لٹکایا جائے، یہ بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ یقیناً وہ ملک سے باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد لندن چلے جائیں گے، اور اس بات کو پھر جوڑا جا رہا ہے مری کی میٹنگ کے ساتھ کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوئی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 سال کی ملنی چاہیے اور وہ 3 سال پر ایگری ہو رہے ہیں، تو اس بات کے لیے اب وہ لندن چلے جائیں گے، اور پھر جیسے عاصم پچھلے ہمارے جو آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب، ان کی دفعہ انہوں نے لندن سے سارے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کے اسمبلی میں آپ نے اس ایکسٹینشن کی حمایت کرنی ہے، تو اب وہ جا کے لندن میں کیا فیصلہ کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے جیسے صحافیوں کا اور عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو بات ہو رہی ہے، اور یہ پھر کھلم کھلا اس پر تنقید بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تنقید کا نشانہ اگر نواز شریف بنتے ہیں یا مریم نواز سیلاب کے دنوں میں مسلسل بن رہی ہیں کہ جو اس پر بعد میں شو کریں گے کہ جو ضروریات ہیں ان سے ہٹ کے وہ کیا کیا ایکشن کر رہی ہیں، تو یہ قصور ان لوگوں کا ہے۔ اگر وہ ایسی باتیں نہ کریں تو عوام زیر عتاب آتی ہے، عوام کا اتنا قصور نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ایک سیاستدان ڈرتا ہے اور کس قدر مشکل حالات میں پھنس گئے ہیں، کس بات پہ کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین اگر آپ غور کریں تو پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے 9 سال کا ٹائم دیا، لیکن آخر کار ریٹائر ہوئے، آخر کار دبئی میں بیمار ہوئے، اور اللہ ان کا اگلا جہان اچھا کرے، اور وہاں سے کس قدر خاموشی سے آ کے تو انہیں کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ تو کچھ بھی کر لیا جائے، میں یہ ضرور آج بات کروں گی اپنے بہت معزز، بہت محترم اور بہت قابل احترام جنرل عاصم منیر صاحب سے، جو کہ فیلڈ مارشل بھی ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں، کہ سب کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہوتا۔ اس سے نکلنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ناگزیر ہیں، ان کے ساتھ جو ہم نے کام مثلاً آج بڑا معاہدہ ہوا منرلز اور بعض چیزوں کے بارے میں،
تو جو ہماری پاک افواج ہے جس پر ہمیں فخر ہے، جس کے ادارے کی تربیت پر ہمیں فخر ہے، اس کے بعد آنے والے جرنیل بھی اتنے ہی باصلاحیت اور اتنے ہی تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ فوج کا وہ ادارہ ہے کہ جس کی ٹریننگ کو ہم سب سراہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی، ان کا جو دن رات کی ٹریننگ ہے وہ اتنی پختہ ہے کہ وہ جو بھی جاتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر اس ملک اور اس قوم پر بہت بڑا احسان کر سکتے ہیں، اور جو ادارہ ہے وہ اور خود جنرل عاصم منیر پاکستانی عوام اور ہر دل کی دھڑکن بن سکتے ہیں اگر وہ خود نواز شریف جیسے سیاستدان کو جا کے کہہ دیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں یہ اسمبلیاں ختم آپ کریں اور نئے انتخابات کروائیں، اور نئے انتخابات میں صاف شفاف کروائے جائیں، اور جو شخص جیت کے آتا ہے، جو میری پاکستانی عوام کا ہر دل عزیز ہے، جس کو میری پاکستانی عوام منتخب کرتی ہے، وہ پورے 5 سال حکومت کرے گا۔ جس انداز میں یہاں سوچا جاتا ہے ناگزیر ہونا، اگر سوچا جائے کہ جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اسے 5 سال کے لیے وہ بھی ناگزیر سمجھتے ہیں، تو بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ملک ابھی میری اس بات کے بعد یہاں کے حالات بدل جاتے ہیں، امن سکون محبت کیسے پھیلتا ہے، یہ فوج ہمارے سر کا تاج کیسے بنتی ہے، جنرل عاصم منیر کی لوگ تصویریں اپنی قمیضوں پر کیسے سجاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اس بات پر اعتماد رکھیں کہ ناگزیر کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا نظام ہے۔ فوج میں طے شدہ ڈسپلن ہے، فوج میں طے شدہ پالیسی ہے، فوج میں بعد میں آنے والے لوگ بھی اتنے ہی باصلاحیت ہیں، اور اگر ضروری ہو تو خود جنرل عاصم منیر جو اس وقت عالمی معاہدے کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک پالیسی بنا کے، ایک روڈ میپ بنا کر آنے والے لوگوں کی سرپرستی اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے، اور ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔